بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماں بہنوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ مسلمان مختلف طریقوں سے 12 ربیع الاول کا پروگرام مناتے ہیں، لیکن اصل چیز 12 ربیع الاول میں فضول خرچی کرنا، 12 ربیع الاول کے موقع پر دوسری اور خرافات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے زندگی کو سمجھنے کی اور اس کا مطالعہ کرنے کی فکر اور کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات یا قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ میرے تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور تمہارے میرے لیے زندگی گزارنے کا ایک ماڈل ہے۔ ہماری زندگی کیسے گزرنا چاہیے وہ ایک ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے ہماری زندگی ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ جتنی خرافات ہے، جتنی بدعتیں ہیں، جتنی فضول خرچیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، کائے کے لیے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر میری ماں بہنوں ہم مسلمان اپنے منمانی سے نکل کر اللہ کے نبی کے راستے والی زندگی پر آ جائے تو نہ مسلمانوں پہ بینکوں کے لون ہوں گے، نہ مسلمانوں پہ ساہوکاروں کے قرضے ہوں گے، نہ مسلمانوں کے دھندے کاروبار فیل ہوں گے، نہ مسلمانوں کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ مسلمان کسی کے محتاج رہیں گے اور نہ مسلمان کسی کے مجبور رہیں گے۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور بچے کے بچپن سے لے کر تو موت تک کی زندگی، اس کو ہم سیرت کے آئینے میں دیکھیں اور ہماری زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری وہ زندگیوں کے تمام واقعات اور ہمارے زندگی کے وہ تمام خوشی کے لمحات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزر رہے ہیں یا منمانے طریقے سے، تو ہم کو اس کا جواب ملے گا کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں 100% کامیابی ہے، اور ان سے ہٹ کر دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں میں 100% کیا ہے بھائی؟ ناکامی ہے۔ یہ میں اور آپ بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ہمارے بدعتوں کی شروعات اسی وقت سے ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پہ کسی بچے کی ولادت وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ اب دیکھو، سیرت دیکھو اور ہماری خرافات دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اس کے ایک دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر بولی جائے، 7 دن کے اندر اچھے سے اچھا اس کا نام رکھا جائے۔ اس کے بعد میں اس کے سر کے جو بال ہے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اس میں 1 روپیے کا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا،
اب ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ 40 دن تک اس بچے کو بغیر نام کے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک شاہی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے جس میں کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب یہ سیرت سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، پریشان ہم کیوں ہیں میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب سیرت میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ لڑکے والوں کو یا لڑکے کے پورے آدھے خاندان کو کپڑے بنائے جائے، یا لڑکے کی تمام آنے والی بہنوں کو بھی جو ہے ساڑی وغیرہ دی جائے، یا لڑکے کے جو رشتہ دار آ رہے ہیں یا لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے اور اس کے تمام رشتہ داروں کے لیے کپڑے لے کر جائے اور تمام مہمانوں کو جو ہے توال وغیرہ اڑھایا جائے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سیرت پہ نہیں چل رہے، اس لیے فضول خرچی والا معاملہ آ رہا ہے۔ جس اللہ کے پیارے نبی کی زندگی پہ چلتے تو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پہ آپ کو 25 سے 30 ہزار روپے کا خرچ ہو رہا ہے۔ لوگ اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ بڑے شہروں کے اندر باضابطہ گانے والوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ گانے والے ہی 10-10 ہزار روپے لیتے ہیں۔ ڈھول تاشے والوں کو بلایا جاتا ہے، گھروں کے اندر لائٹنگ وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ اب فضول خرچی ہو رہی ہے، اب مسلمان پریشان، اب پیسے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایک کام کرو، بولے رکشہ اس کے اوپر لون اٹھاؤ۔ اب رکشے پہ لون اٹھایا جا رہا ہے، دکان پہ لون لیا جا رہا ہے۔ سیرت پہ چلتے تھے یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا 7 دن میں اچھا نام رکھو۔ اب 7 دن کے اندر ہم لوگ جو نام بھی آج کل ہمارے بچوں کے رکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے صحابہ اکرام کے نام ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں پر آج اگر آپ عبداللہ تلاش کریں گے تو بہت کم ملیں گے، عبد الرحمن تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ آدم تلاش کرو، پورے شہر میں ایک بھی آدم آپ کو نہیں ملے گا۔ نوح تلاش کرو، صالح تلاش کرو، ادریس تلاش کرو، اور موسیٰ تلاش کرو، ابراہیم تلاش کرو، اسحاق تلاش کرو، اسماعیل تلاش کرو۔ ابھی یہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں، ان میں مجھے آپ بتاؤ، جو بیچارے پرانے لوگ تھے وہی لوگ اپنے بچوں کے نام ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ، اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ آج کل کے جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں عیسیٰ اور موسیٰ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، ابراہیم اور ادریس کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ نئے نئے ناموں کی تلاش میں لوگ ایسے ایسے نام اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ نام ایسے نام ہیں جن کے کوئی معانی نہیں ہے۔ تو آج ہماری ماں بہنوں سے میری یہ درخواست ہے، کیونکہ اکثر بچوں کے نام رکھنے کا جب معاملہ آتا ہے تو عورتیں ہی زیادہ سے زیادہ جستجو میں ہوتی ہے، تو بچوں کے نام آج کل کے سنگروں کے نام پہ، جو گانا گانے والے ہیں ان کے ناموں پہ رکھے جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے نام فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، سمیہ، زینب، ام کلثوم، اور جو صحابیات کے نام تھے ام ایمن وغیرہ، ان کے نام پہ رکھنے کی بجائے ٹی وی سیریلوں میں سرچ کر کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس میں بھی مسجد میں پوچھنے کے لیے۔ اب پرسوں کے دن ہی ایک صاحب آئے تھے پوچھنے کے واسطے میں، بولے مولانا شمائلہ کے کیا معنی ہیں؟ میں بولا مجھے نہیں معلوم۔ پھر ایک صاحب آئے پوچھنے کے لیے، بولے ہم لوگ تانیہ نام رکھ سکتے کیا؟ میں بولا وہ بھی، اس کے بھی معنی نہیں معلوم ہے۔ آج کے جو لیٹسٹ نام ہیں، مسلمان ٹی وی سے، سیریلوں سے، فلموں سے نام لے رہے ہیں بچوں کے نام رکھنے کے لیے۔ تو اب ہم سیرت کے راستے سے ہٹ گئے، تو اس لیے بچوں کے جیسے نام رکھیں گے ان پہ اثرات بھی پڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسجد کے گلی میں ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا تھا، تو میں وضو کرنے کے لیے نکلا طہارت کے لیے باہر، تو تھوڑا سا پیدل جانا پڑتا، تو میں دیکھا مسجد کی دیوار کے پاس میں ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو پکڑے، روکے، ارے بھائی کائے کو مار رہا ہے، کائے کے لیے مار رہا ہے؟ تو ہمارے مؤذن صاحب تھے، انہوں نے بولے مولانا یہ اس کے والد صاحب ہے، یہ بیٹا ہے بولے۔
بیٹا ہی اپنے باپ کو مار رہا ہے. کیوں مار رہا؟ میں بولا تو کیا نام ہے؟ میں بولا تیرا. تو اس کے والد صاحب بولنے لگے اس کا نام شاہ رخ ہے بولے. میں نے بولا اس کا نام اگر تم ابو بکر رکھتے تھے، عمر رکھتے تھے، عثمان علی رکھتے تھے تو تم کو جوتے سے نہیں مارتا تھا. شاہ رخ نام رکھے نا، نام کے اثرات پڑے اس کے اوپر، تو وہ پورا شیطانی پن اس کے اندر بھی آ گیا. اس کو فرق ہی نہیں معلوم ہے کہ یہ میرا باپ ہے یا میرا دشمن ہے. اس لیے کہ جیسا نام رکھیں گے ویسے اولاد کے اوپر کیا پڑیں گے بھائی؟ اثرات پڑیں گے، نام کے اثرات. تو اس کے لیے سیرت کے راستے سے اگر ہم چلیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے راستے سے، تو نہ فضول خرچیاں ہوں گی نہ قرضے ہوں گے. پھر آگے فرمایا جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس بچے کو کلمہ سکھایا جائے، اللہ کا نام سکھایا جائے. اب ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو انگریزی کے ورڈ سکھا رہی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے، بچے اگر رو رہے ہیں تو ان کو موبائل کے اوپر گانے لگا کے دے دیے جاتے ہیں تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں. اب میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، وہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھائی تھے اپنے بیچارے، بچہ ان کا ساتھ میں تھا، وہ رونے لگا. اب رونے کے بعد میں اس کو سمجھا رہے ہیں تو وہ بچے کے والد نے کہا اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ہے بولے میرے پاس. انہوں نے اپنا موبائل نکالے، اس میں گانا چالو کر کے بچے کے ہاتھ میں دیے، وہ خاموش ہو گیا. میں بولا یہ کون سے پیر صاحب کا وظیفہ ہے جس کو سنتے ہی آپ کے بچے کا رونا دھونا ختم ہو گیا؟ نہیں بولے وہ ہمارا بچہ شیطان خان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا. جیسے ہی اس نے شیطان خان کو دیکھا نا، اس کے اندر کے پورے سارے شیطان سائلنٹ ہو جاتے. نہیں بولے اب ہمارے استاد کا بیان شروع ہو گیا، اس کے لیے اپن خاموش ہو جاؤ. تو بولے وہ بچہ ہمارا خاموش ہو جاتا. دیکھو ہم نے اپنے معصوم بچوں کے ذہن کیسے بنائے. جو عمر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے نام یاد دلائے جائے، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے قصے معلوم ہی نہیں ہے ہمارے کو. سیرت کے نام پر خالی میٹھا بنانا اور کھانا یہ ہم کو پتا ہے، سیرت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کیوں نہیں معلوم ہے؟ ماؤں کا کام تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل میں باقی تمام چیزیں تو بتا دی، لیکن انبیاء کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اور جو حضور نے فرمایا بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. ہماری ماں بہنیں اللہ کا نام سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کے زمانے میں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ بولنے والا بچہ اگر چھوٹے پن میں ہی اس کو ABCD یاد ہو جائے، یا چھوٹے پن میں ہی وہ بچہ ٹاٹا بولنے لگے، بائے بولنے لگے، ہائے بولنے لگے، ہیلو بولنے لگے، تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے. حالانکہ وہ عمر ایسی ہے، اس کو السلام علیکم سکھانا چاہیے، اللہ کا نام سکھانا چاہیے، کلمے سکھانا چاہیے. یہ تمام واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ پرانے اللہ والے بولے جب وہ معصوم عمر میں تھے، لڑکپن کی عمر میں ہی، ہمارے بچوں کو تب تک نورانی قاعدہ نہیں سمجھتا، وہ عمر میں ان کا سوا پارہ حفظ ہو جاتا تھا. یہ سب باتیں اب خالی کتابوں میں رہ گئی بھی ہیں. 15 سال تک تو نورانی قاعدے نہیں ہو رہے مکتب میں بچوں کے، اس لیے کہ پابندی کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے جو بچے ہیں پہلے کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اللہ رسول کا نام سکھاؤ، اور جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. اب ماں کا کام، باپ کا کام 7 برس کی عمر ہونے کے بعد اس بچے کو نماز کا عادی بنائے. اب ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے ہم لوگ بچوں کے ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا ہوں ابھی وہ KG میں پڑھ رہے ہیں، LKG میں ہیں، اور اس کے بعد میں وہ UKG میں ہیں، ابھی وہ فرسٹ میں بھی نہیں آئے. پرائمری اسکول کی بھی ان کو ہوا نہیں لگی، تب سے ہی ان کی کلاسیں ہو گئی. ہمارے پاس میں بھی مکتب پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں پہ بھی الحمدللہ 380 بچے پڑھتے ہیں.
14 کلاسیں چلتی ہے مکتب کی اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے یہاں پہ بعض اوقات میں نے دیکھا کچھ بچے کچھ دن پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ایک بچے کے والد سے میں نے پوچھا، میں بولا بھائی تمہارا اتنا چھوٹا بچہ مشکل سے 4.5 سے 5 سال کی عمر ہوگی، وہ آیا 2-4 مہینے کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں بولے ہم نے اس کا ایک جگہ انگلش کا ٹیوشن لگائی تو وہ مکتب کا اور انگلش کا دونوں کا ٹائمنگ ایک ہو رہا تھا، اس کے لیے ہم کو مکتب چھوڑنا پڑا. اب مجھے بتاؤ وہ 4-4.5 سال کا بچہ انگلش ٹیوشن میں جا کے کون کون سے تیر مارنے والا ہے، کون سا وہ انگلش کا ایکسپرٹ بن جانے والا ہے، اس کی ابھی عمر بھی نہیں ہے. ہم انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے، انگلش پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن کب پڑھائیں گے اس کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. پہلے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ، ناظرہ قرآن پڑھاؤ، اس کو کچھ صورتیں حفظ ہو جاوے. اسکول کی تعلیم کے ساتھ جب وہ 4تھی میں یا 5ویں میں جائے اس کے بعد آپ ایکسٹرا کلاس میں اس کا انگلش کا سبجیکٹ شروع کرو، لیکن ایسے ٹائمنگ کے اوپر جس سے مکتب کے تعلیم کا نقصان نہ ہو. اب ہمارے پاس میں خود ہے نا مکتب میں ایسے بچے جن کا ایک پارہ حفظ ہو چکا ہے، 30واں پارہ پورا ہم نے حفظ کرا دیے. وہ انگلش میڈیم سے پڑھنے والے بچے ہیں جو انگلش میں 8ویں میں 10ویں میں 7ویں میں پڑھ رہے ہیں، مراٹھی اسکول میں ہے، کچھ اردو اسکول میں ہے، ہمارے پاس میں بھی ہے. وہ بچے بھی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کو ہم نے ترغیب دے کر ایسی ٹائمنگ فکس کرنے لگائے جس سے دینی تعلیم کا نقصان نہ ہو. مگر چونکہ آج ہمارے زمانے میں ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ وہ ایک دم ہمارا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، مکتب میں اگر استاد نے ذرا سی سختی کر دیے یا تھوڑی سی سزا دے دیے تو بعض ماں باپ اس کی وجہ سے بھی مکتب چھڑا دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے احسان ماننا چاہیے کہ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ تمہارے محسن ہیں، وہ جو تمہارے بچوں کو وہ تعلیم اور وہ تربیت دے رہے ہیں جو تم بھی نہیں دے سکتے، فری میں مفت میں دے رہے ہیں. ایک باپ اپنے اولاد کی وہ تربیت نہیں کر سکتا جو مکتب کا استاد اپنے طالب علم کی کرتا ہے، جو مدرسے کا استاد اپنے بچے کی اپنے طالب علم کی کرتا ہے. تو ماں باپ نے ان کو محسن سمجھنا چاہیے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ تو خود یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے نماز پڑھے. اب بعض مکاتب میں اساتذہ بچوں کو ترغیب دیتے ہیں نماز کی. ہمارے یہاں خود ہم نے ایسی ترتیب بنائی ہوئی ہے، جو بچے پابندی سے نماز کے لیے آتے ہیں ہم ہر مہینے میں ان کو 50 روپے کا انعام دیتے ہیں. ماں باپ نے یہ ترتیب اختیار کرنا چاہیے، نبوی ترتیب، کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دو. تو ہمارے یہاں پہ مائیں خود عشاء کی نماز کو جانے سے روکتی ہے. ارے بیٹا نماز کو مت جاؤ، بولے عشاء کی نماز کو مت جاؤ، راستے میں اندھیرا ہے، راستے میں جو ہے کتے وغیرہ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے روڈ کے راستے کے کنارے. تو مائیں بجائے یہ ان کا کام تھا، مگر کون کر رہا ہے؟ استاد. تو یہ وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ماؤں کی ذمہ داری ہے 7 سال کی عمر سے بچوں کو نمازی بناؤ، اور پھر فرمایا کہ 10 برس کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارا جائے، اب نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے. مگر چونکہ ہمارا زمانہ ایسا ہے، ٹی وی سیریل وغیرہ دیکھ کے لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بن گئی بھی ہے، بچوں کو مارنا نہیں بولے، بچوں کو پیار سے سمجھاؤ، بچوں کو ایسا سمجھاؤ. یہ چیز بالکل فطرت کے خلاف ہے. بچے ایسے ہیں وہ آپ کی بات پیار سے سمجھنے والے نہیں جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے. 10 سال کی عمر ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی 1450 سال پہلے بتا کر چلے گئے تو آج کے زمانے کا ماہر سے ماہر جو سائیکیٹرسٹ، جو سب سے بڑا سائیکولوجسٹ ہے، وہ کوئی نیا فارمولا ہم کو نہیں بتا سکتا ہے. تو 10 برس کا ہونے کے بعد مارو اپنے بچوں کو، نماز نہیں پڑھنے پر مار کے ان کو نمازی بناؤ. کھانا مت دو ان کو اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو. مگر ہمارے یہاں تو امی جان پہلے سے میگی ریڈی کر کے رکھتے بچے کے واسطے بھی. نماز پڑھو کیا مت پڑھو، سیریل برابر دیکھنا چاہیے بولے اس نے ٹائمنگ کے حساب سے. یہ ترتیب اگر رہے گی اور یہ تربیت کا معاملہ رہے گا تو وہ بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ وہ اپنے منمانی طریقے سے آگے چل کے زندگی گزارے گا. تو بچپن سے ڈالو ان کو نماز کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا 10 برس کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو. اب اس کے بعد سیرت کے حساب سے ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اعتبار سے
اب ہم آگے بڑھیں گے، اب ہمارا بچہ بالغ ہو گیا تو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو احکامات دیے کہ ہم ہمارے بیٹے اگر ہے اور بیٹیاں ہیں ان کو وہ تمام مسائل بتائیں جن کا جاننا ہماری اولادوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری اولادوں کو وہ مسائل وغیرہ کا علم ہو جو غسل کے مسائل ہے، وضو کے مسائل ہے، طہارت کے مسائل ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسی باتوں کو یہ سمجھا جاتا ہے، ارے بولے ہم ایسی فحش اور گندی باتیں بچوں کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں، یہ کرنا پڑیں گی آپ کو، ان کو وہ مسائل سکھانا پڑیں گے، اگر آپ نہیں سکھائیں گے وہ بچے غلط راستوں کے اوپر چلیں گے۔ غسل کے مسائل اگر ان کو پتہ نہیں ہوں گے، معلوم نہیں ہوں گے، ان کا غسل کہاں سے صحیح ہوگا، ان کا وضو کہاں سے صحیح ہوگا، ان کی طہارت وغیرہ کے مسائل پھر کون بتائیں گا ان کو۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب شادی کی عمر ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح کر کے دے دیا جائے۔ یہ حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا طریقہ، فوراً ان کا نکاح کر کے دے دیا جائے، یہ ہمارے شریعت نے کہا۔ مگر آج ہمارے زمانے میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ ایک تو پروفیشنل زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ہر ایک کی تھنکنگ اور مینٹلٹی ایسی بن چکی ہے، اگر لڑکے والے جن کا بیٹا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے کا پہلے گریجویٹ ہو جائے، وہ جاب سے کام دھندے سے لگ جائے، اس کے بعد اس کے نکاح کا سوچیں گے۔ یہ چکر میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کا گریجویشن ہو گیا، گریجویشن ہوتا ہے 20-21 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بولتا ہے یار مجھے ماسٹر بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی کورس کرنا ہے، پھر اس کو جاب لگنے تک 27-28 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر وہ بولتا ہے، اس کے ماں باپ بولتے ہیں، وہ بیچارہ ماں باپ سے تھوڑی یہ کہے گا میری شادی کر کے دو، اب ماں باپ کہتے ہیں ذرا 2-4 سال جاب کر، کام کر، دھندا کر، اس کے بعد تیرے نکاح کا سوچیں گے، تو جب تک وہ بیچارے کا آدھا ٹکلا ہو جاتا ہے، جاب کرتے کرتے 35 سال عمر ہو رہی ہے، 32 سال عمر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں بڑی بڑی عمریں ہو چکی ہے، ابھی حضرت سیٹل ہونے کی فکر کر رہے، نہیں میں ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہوا بولے، وہ چکر میں عمریں زیادہ ہو رہی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بچے کی عمر نکاح کی اور شادی کی ہو جائے فوراً کیا کر دینا چاہیے بھائی، اس کا نکاح کر کے بھی تو آپ پڑھا سکتے نا اس کو، نکاح کے بعد میں بھی وہ جاب تلاش کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس اتنی ہے گنجائش، نہیں بھی ہے تو بھی روزی کا مالک اللہ ہے۔ آج کے زمانے میں وہ فاقہ کشی والا دور تو ہے نہیں کہ بکریاں چرانا ہے اور گھر چلانا ہے، یا ہر ایک نے کھیت میں جانا ضروری ہے، وہ تو معاملہ ہے نہیں، اللہ نے اتنی وسعت پیدا کر دی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امت کی بیٹیوں کے نکاح وقت پر نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اس طریقے سے تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ اب لڑکیوں کے بھی تعلیم کا وہی معاملہ ہو چکا ہے نکاح کا، لڑکی والے بھی جلدی سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ہیومن رائٹس کا زمانہ ہے اور وومن رائٹس کا بھی زمانہ ہے، تو عورتوں کی طرف سے بھی یہ مسائل آتے ہیں، بعض لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم مردوں سے کم تھوڑی ہے، جیسے ابھی ہمارے مہاراشٹر میں کچھ عورتوں نے آواز لگائی، بولے ہم مردوں سے کم تھوڑی ہے، اگر حاجی علی میں مردوں کو اجازت ہے تو ہم کو بھی کیا ملنا چاہیے، ہاں مردوں کے برابر ہے بولے ہم، تو انہوں نے مردوں کے برابر کا نعرہ لگائے، تو یہ نعرہ ہندوستان میں جگہ جگہ لگ رہا ہے، وہ مینٹلٹی ماں باپ کی بھی بن رہی ہے، تو بولے بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچیاں لڑکوں سے کم تھوڑی ہے۔ اب وہ لڑکی کی عمر 17-18 سال ہے، اس کو رشتے پہ رشتے آ رہے ہیں، کبھی پھپھو کا رشتہ آ رہا ہے، کبھی اس کے چچا کے گھر سے رشتہ آ رہا ہے، کبھی ماموں کے گھر سے، کبھی خالہ کے گھر سے، مگر اس کے ماں باپ نہیں ابھی ہمارے بیٹی کو پڑھانا ہے۔ اب گریجویشن ختم ہونے تک اس کی عمر ہو گئی 20 سال، اس نے بولی نہیں میرے کو اور آگے پڑھنے کا، پوسٹ گریجویشن ہونے تک 25-26 سال عمر ہو گئی، اس کے بعد میں رشتے آنا بھی بند ہو گئے۔ اب رشتے جب آنا بند ہو گئے، اب پریشان پھر رہے ہیں، پھر ہمارے جو مولانا کے جیسے جو عامل وغیرہ ہے، اب ان کا سہارا لے کے پھر ارے یار مولانا ایک آدھا عمل بتاؤ، بچی کو رشتے نہیں آ رہے بولے،
ارے حضرت جب بچی کو رشتے آ رہے تھے تب تو آپ نے نکاح نہیں کرے. اب لوگ جو ہے پھر عمل تلاش کرتے ہیں، دعائیں تلاش کرتے ہیں، پریشان گھومتے ہیں. پھر وہ جو شادی کے رشتے جوڑنے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر پیسے خرچہ کرتے ہیں. ارے چچا بولے ہمارے بچی کے لیے کوئی رشتہ دیکھو. کیوں یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ آپ بات سمجھو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، سیرت کے حساب سے چلتے تو مسئلے آتے تھے کیا؟ نہیں آتے تھے. یہ مسئلے کیوں آ رہے؟ ہم نے سنتوں کو بازو میں رکھ دیا، منمانی زندگی ہماری چل رہی ہے، اس لیے مسئلے آ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہوں ایسی لڑکیاں جن کو جب نکاح کی عمر تھی، رشتے آئے، ماں باپ نے انکار کر دیے. میرے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک جگہ پہ رشتہ بھیجے ان کے حقیقی رشتے دار کے گھر پہ. مان لو ایک اپنے پھپھی کے گھر پہ انہوں نے رشتہ بھیجے پھپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد. انہوں نے بولے نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ٹکر کے برابری کے لوگ ہونا چاہیے. بولے ہمارے کو تم 19 ہے، ہم 20 ہے، بولے تمہارے سے. ارے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا. حدیث میں کہا کہ دینداری دیکھو. رشتوں کے ٹائم پہ کیا دیکھیں گے؟ دینداری دیکھو. دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ بچہ تمہارا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، نظروں کے سامنے کا ہے، نمازی ہے، ساری صفات اس میں ہے، اللہ کے راستے میں جانے آنے والا ہے، ایک بھی اس کے اندر برائی نہیں ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے ہم 20 ہے اور وہ 19 ہے. بولے وہ نوجوان نے دوسری جگہ رشتہ دیکھ کے اپنا نکاح کر لیا. یہ لوگ 20 تلاش کرتے رہے کہ ہمارے لیول کے 20 ملنا چاہیے. وہ 20 کے چکر میں وہ جو میرا دوست تھا اس کے بیٹی کے شادی کی عمر اب آ چکی ہے. لیکن یہ جو لڑکی تھی جس کے نکاح کا انہوں نے انکار کرے تھے اس کا ابھی تک نکاح ہوا نہیں، اور وہ 20 ملے نہیں ان کو ابھی تک. ابھی بھی وہ 20 کی تلاش میں ہیں. ہمارے لیول کے لوگ ہم کو چاہیے. بولے ارے لیول کے کہاں سے ملیں گے بھائی؟ آپ دینداری دیکھو. اللہ کے نبی اب سنت کو بازو میں ڈال دیے، اس لیے یہ مسئلے پیدا ہوئے. تو لڑکی والوں سے یہ بھی میری درخواست ہے کہ رشتے وغیرہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پیسہ دولت یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز ہے آپ لڑکے کے اندر کی صفات دیکھو. وہ دیندار ہے، نمازی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. اب دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے، اس کی دولت دیکھیں گے، حویلی دیکھیں گے، گاڑیاں دیکھیں گے. وہ دیکھنے کے چکر میں بچیوں کی عمریں 25-27 جب ہو گئی اس کے بعد میں پھر جو ہے رشتے آنا بھی بند ہو گئے. مسئلہ لڑکوں کا بھی ایسا ہی ہے. ایک آدھے لڑکے نے انجینئرنگ کر لیا، میڈیکل کر لیا، یا کوئی اور لائن میں جو ہے وہ تھوڑا سا بن گیا، یا اس کو گورنمنٹ کی جاب مل گئی، یا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پرائیویٹ جاب کے اوپر لگ گیا. ان کے ماں باپ کے بھی ایکسپیکٹیشن ایسے ہوتے ہیں ہمارے بیٹے کو بھی لڑکی بولے یا تو ڈی ایڈ چاہیے یا تو بی ایڈ چاہیے، نہیں تو پھر اس کے برابری کے لیول کی چاہیے. اب اس معاملے میں بھی ایسے لوگ دیکھنے میں ملے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے پورے ہندوستان کا کوئی شہر انہوں نے چھوڑے نہیں. ان کو پتہ چلا دلی میں لڑکی ہے تو وہاں جا کے انہوں نے لڑکی کا گھر دیکھی، بامبے میں ہے تو بامبے میں جا کے دیکھے، پونے میں ہے تو پونے میں جا کے دیکھے، حیدرآباد میں دیکھے، بنگلور میں دیکھے، پورا چھان ڈالے انہوں نے، مگر کوئی لڑکی پسند آنے کو تیار نہیں ہے. اور جب حضرت کو لڑکیاں نہیں پسند آنے لگی، اب حضرت کی عمر ریورس میں تو آنے والی نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھنے والی ہے. حضرت کے چند بال شہید ہوئے، پھر اور چند بال شہید ہوئے، اور ہوتے ہوتے حضرت جو ہے آدھے ٹکلے ہو گئے. اس کے بعد اب حضرت کو اگر کوئی لڑکی پسند بھی آ رہی ہے تو لڑکی والوں کو یہ نہیں پسند آ رہے، تو جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے سروے کر دیا تھا رشتوں کا، مجبور ہو کے ان کو گلی کے ہی کوئی لڑکی سے نکاح کرنا پڑا. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثال دیتے تھے، وہ بولے ہمارے فلاں پہچانت میں پورا انہوں نے ہندوستان چھان دیے، کہیں پہ ان کو رشتہ نہیں پسند آیا، آخر اپنے گلی والوں کی ہی لڑکی کرنا پڑی. تو یہ پریکٹیکل میں ہوئی ہوئی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں مسئلے کیوں آ رہے ہیں؟ دینداری کو ترجیح نہیں دینے کی. لیول چاہیے، کسی کو برابری والے چاہیے، پیسے والے. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے زندگیوں میں ایسے سیرت آئیں گی نا تو الحمدللہ مسائل آسانی کے ساتھ میں حل ہوں گے، بغیر ٹینشن کے، بغیر پریشانی کے.
اب نکاح کا معاملہ آ گیا، اس میں بھی ہم سنتوں کو ترجیح دیں، سادگی کے ساتھ۔ آج کل لوگ منگنیوں میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں جس میں ایک شادی آرام سے ہو سکتی ہے، صرف منگنی کے اندر 500 لوگوں کو منگنی میں دعوت ہو رہی ہے۔ منگنی میں لڑکے والے لڑکی والوں کے رشتہ داروں کو، لڑکی والے لڑکے والوں کو اتنا جہیز، وہ ہدیے تحفے وغیرہ، یہ ان کو توال اڑا رہے ہیں، وہ ان کو گودڑیاں اڑا رہے ہیں، اور یہ ان کو کھجور کھلا رہے ہیں، وہ ان کو ناریل پلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے اتنا خرچہ ہو رہا ہے، 5-6 لاکھ روپیے منگنی میں خرچہ ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد معلوم ہوا وہ رشتہ ٹوٹ گیا بولے۔ اب آپ نے 5-6 لاکھ روپیے خرچہ کیے تھے، اس کا حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ میں خود ایک ایسے منگنی میں شرکت کر چکا ہوں، میرے فرزند کو شاید یاد ہوگا، وہ جو ہال تھا جس کے اندر منگنی رکھی ہوئی تھی، وہ صرف 3 لاکھ روپیے روز کا ہال تھا۔ کتنے لاکھ روپیے کا؟ ہاں 3 لاکھ۔ اب آپ سوچو، جب ہال 3 لاکھ روپیے روز کا ہے تو اس میں کھانے وغیرہ اور جو مہمان ہوں گے ان کا انتظام جو کیا گیا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں چند مہینوں کے بعد کچھ معاملات لڑکے لڑکی والوں میں ایسے پیدا ہو گئے، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے شریعت کے اندر منگنی آپ کرو نا، کوئی حرج نہیں ہے، مگر منگنی کیسا کریں گے؟ بیٹھ گئے دونوں طرف کے رشتہ دار، دیکھنے آئے تھے، وہیں پہ پسند آ گئی لڑکی، لڑکی کے ہاتھ میں کچھ آپ نے ہدیہ دے دیے، پیسے دے دیے، یہ ناجائز نہیں ہے، آپ کے گھر کی بہو بننے والی ہے، آپ بالکل اس کے ہاتھ میں ہدیے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے بات وہیں پہ پکی کر لی اور یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ تاریخ نکال دیں گے۔ اب تاریخ بھی آپ نے طے کر دی، اس میں کھانا پکانے کی، لوگوں کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے منگنی کے رسم میں؟ اور پھر نکاح جب آپ نے طے کیا تو نکاحوں کو سادگی کے ساتھ میں کرو۔ جو پوری بات میں بتا رہا تھا کہ مسلمان آج پریشان کیوں ہیں۔ ایک مسلمان 10 سال کماتا ہے، 15 سال کما رہا ہے، 20 سال کما رہا ہے، اور وہ اس کی 10 سال کی کمائی، 15 سال کی کمائی ایک ساتھ میں شادی کے منڈپ میں خرچہ ہو رہی ہے، چاہے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو۔ تو ہمارے شادیوں میں فضول خرچی کیوں؟ اور یہ چیز ہمارے دینداروں کو پہلے اپنے زندگیوں میں لانا پڑیں گی تو ہمارے عام لوگ لائیں گے۔ ہو یہ رہا ہے ہمارا دیندار طبقہ ہی فضول خرچی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی شادیاں عام لوگوں کی طرح سے بڑے بڑے ہالوں میں ہو رہی ہے، ان کے یہاں پہ بڑی بڑی رسومات ادا کی جا رہی ہے، ان کے یہاں پہ بھی کیمرہ مین شوٹنگ والے موجود ہیں۔ تو بتاؤ مجھے عام لوگوں پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ پہلے ہم کو آنا پڑے گا۔ کس کو آنا پڑے گا؟ کہ ہماری شادیاں ایسی سادگی سے ہو رہی ہے۔ ہمارے مرکز کا ہفتے واری اجتماع تھا، مولانا نے اعلان کر دیے، بولے بھائی اپنے جو فلانے ساتھی ہیں ان کا نکاح ہوگا، ہو گیا نکاح، اس میں کھانا وغیرہ پکانا ضروری تھوڑی ہے۔ ہم یہ فضول خرچیوں سے باہر نکلے، سنتوں پہ آئے، پریکٹیکل میں لائے ہم اپنی زندگیوں میں، دونوں کا فائدہ ہے۔ لڑکی والا جو شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنے والا تھا، ارے بابا مت خرچ کر، اتنے ہی پیسوں میں تو اپنے بیٹی کو سونے کے زیورات دے دے، یا بجائے سونے کے زیورات کے کوئی ایک چھوٹا مکان وغیرہ اپنے بیٹی کو لے کر دے، داماد کو مت دے۔ تو اپنے بیٹی کو، وہ جو پیسے فضول خرچی میں جانے والے تھے وہ آپ کے محفوظ ہو گئے۔ اب لڑکا جو ہے جو شادی میں 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنے والا تھا یا ولیمے میں اڑانے والا تھا، بجائے اس کے انہی پیسوں میں اگر وہ کوئی دھندے پہ کھڑے ہو گیا، کاروبار پہ کھڑے ہو گیا، کوئی گاڑی وغیرہ اس نے خرید لی، روزی روزگار سے وہ لگ گیا، اس کی اب شادی کے بعد کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ ورنہ ایسے دولہے دیکھنے کو ملے جنہوں نے 11 ہزار کے سہرے باندھے تھے، اور جنہوں نے ولیمے کے اندر پودینے کا ہار پہنے تھے، اور جنہوں نے دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں شادی اور ولیمہ کیے تھے، 15 دن کے بعد میں ساہوکار صاحب ان کے گھر کے سامنے آ گئے۔ چلو بولے حضرت شادی کے دیگا ذرا ٹھنڈے ہو گئے تو پیسے کا ہفتہ آ گیا، بولے تمہارا جو ہمارے پاس سے 2 لاکھ لے کے گئے تھے، 2 نہیں تو رکشہ لے کے جا رہے تمہارا سامنے سے۔ اب لے کے چلے گئے رکشہ لے جانے کے بعد انہوں نے رکشے پہ 50,000 روپئے قرضہ لیے تھے۔ اب انہوں نے وہ رکشے کے قرضے کو پھیرنے کے لیے ہر مہینے ان کو 2,000 روپئے دے رہے ہیں پچھلے 2 سال سے۔ کتنے سال سے بھائی؟ 2 سال سے، مطلب 24 مہینے میں کتنے پھیڑے انہوں نے؟ 48,000 پھیڑ ڈالے۔ لیکن وہ جو 50,000 لیے تھے وہ ویسی ہے ابھی بھی باقی۔
وہ 50,000 ویسے کے ویسے ہی ہے، یہ 48,000 تو پورے بیاج میں چلے گئے. تو وہی ولیمے میں پودینے کے ہار کی بجائے اور شادی میں 11,000 کے سہرے کی بجائے وہ رکشہ اپنے کو رہتا تھا، لوگوں کے قرضے تو نہیں رہتے تھے دن میں. تو اس کے لیے ہم سنتوں پہ آئے. کس پر آئیں گے بھائی؟ اور ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اصل مسئلے مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. ہماری ماں بہنیں تقاضا کرتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی رسم ادا کرنی ہے، وہ بھی. یہ رسومات ادا کرنے کا زمانہ اور وقت نہیں ہے، سادگی پہ آنے کا ہے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی عصر کی اذان کا مجھے لگتا وقت ہو چکا ہے. اصل دیکھو بات جو ہے وہ بات تو یہی تک ہے میری کہ اصل یہی ہے، ہم اپنے زندگیوں کو فضول خرچیوں سے باہر نکال کے سنتوں والے راستے پہ آئیں. سنتوں والے راستے پہ آئیں گے، ہمارا پیسہ بچے گا. کس کا پیسہ بچے گا بھائی؟ چاہے لڑکی والا ہو یا لڑکے والا. اب آپ نے وہ جو 5 لاکھ روپئے تھے جو آپ اپنے بیٹی کے شادی میں نکاح میں خرچہ کرنے والے تھے، وہ 5 لاکھ کا آپ نے اپنے بیٹی کو سونا دے دیے یا ایک آدھا چھوٹا موٹا مکان لے کر دے دیے. خدا نہ کرے زندگی ہے یہ، آگے چل کے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی والا معاملہ آ گیا، سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے بیچاری کے پاس میں. ورنہ میں آپ کو ایسے اگزامپل ہاتھ پکڑ کے دکھا سکتا ہوں جن باپوں نے اپنے بیٹیوں کے شادیوں میں 15 لاکھ روپئے خرچہ کیے تھے، لوگوں کو پھکٹ میں بریانی کھلا دیے، دھوم دھڑاکہ کر دیے، ہال والے کو دے دیے، سب کو دے دیے. اب کچھ حادثے ان کے زندگی میں ایسے پیش آئے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی لوگ سب اپنے اپنے لائن کو لگ گئے، ان کی زندگی چل رہی تھی. اب ان کے ساتھ کچھ حادثے ایسے آئے، شوہر بیمار ہو گیا، کسی کی کڈنی فیل ہو گئی، کسی کو کینسر ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہ بیچاری ہو گئی بے سہارا، اولاد نہیں، کوئی نہیں، بھائی کوئی رکھنے کو تیار نہیں. وہ لڑکی جس کے باپ نے 15 لاکھ خرچہ کیے تھے، لوگوں کے گھر پہ برتن دھونے کے لیے محتاج ہے. کیونکہ زندگی ہے یہ، زندگی میں کب کس کے اوپر کیا حالات آئیں گے میں اور آپ نہیں بتا سکتے. تو پھر وہ 15 لاکھ خرچہ کر کے فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کے لیے میری ماں بہنوں، فضول خرچیوں سے ہم باہر نکلے، سادگی پہ لائے ہمارے معاشرے کو. خاص طور پہ ہمارا جو نکاح کا معاملہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ. اور جب ہمارے زندگیوں کے اندر یہ تمام معاملات آئیں گے سادگی والے، اور ہمارے گھروں میں شادیاں شادی ہوں گی، فائدہ ہمارا ہوگا. اب شادی ہو گئی بچے کی، اب ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ خاص طور پہ ہماری ماں بہنیں سنیں، میں ذرا کڑوی باتیں آگے کرنے والا ہوں. ہو سکتا ہے ہماری کچھ بڑی عمر کی بوڑھی عمر کی ماں بہنیں ہیں، وہ بولنے لگے کہ بھئی یہ مولانا کو کہاں سے لے کے آئے بول کے، لیکن میں ابھی بولوں گا وہ باتیں. اب شادی کے بعد پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گھر پہ بہو لے کر آئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہو کے ذمے کس کی خدمت کرنا فرض ہے. بہو کے ذمے ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، بہو کے ذمے سسرے کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، بہو کے ذمے دیوروں کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے. جو لڑکی آپ کے گھر میں نکاح کر کے آئی ہے وہ صرف اس کے شوہر کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے بھائی؟ اس کے ذمے اگر خدمت کسی کی ہے تو صرف اور صرف اس کے شوہر کی خدمت ہے. ساس کی خدمت کس کے ذمے؟ اب بعض ہماری ماں بہنیں بولیں گی کہ بھائی پھر ہم نے بہو لے کر آئے، اتنا خرچہ کرے، پھر اس کے ذمے ہماری خدمت نہیں ہے. تو ہماری خدمت کس کے ذمے ہے؟ آپ کی خدمت آپ کے بیٹے کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے بھائی؟ بیٹے کا کام ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ہاں، بہو اگر اپنے ساس سسروں کی خدمت کر رہی ہے، اپنے دیوروں کی خدمت کر رہی ہے، ان کو پکا کے دے رہی ہے یا ان کے کپڑے دھو رہی ہے، یہ ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، باقی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جو ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئی بہو اگر ہم نے لے کر آئے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بغیر پیسے کی نوکرانی ہم نے اپنے گھر میں لے کر آ گئے. اب وہ بیچاری کھانا بھی ہمارے گھر کے 10-15 ممبروں کا پکا رہی ہے، سب کے کپڑے بھی دھو رہی ہے،
گھر میں جھاڑو پوچھا بھی وہی کر رہی ہے، اور اس کو کرنا ہے یہ سوچ کے کہ نہیں بھائی میرے سسرال کا گھر ہے، حالانکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ آپ نہیں اس کو اتنا کام کرنے لگا سکتے. بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے آیا، بعض ہماری بہنوں کو بیچاریوں کو ان کے ذمہ کام تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گھر میں 2-3 بہویں اگر ہے، ایک کا کام روٹی پکانے کا، ایک کا کام کپڑے دھونے کا. اب سردی کا موسم، شدت کی سردی ہو رہی ہے، آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا. ایسے ٹائم پہ ہماری بعض بہنیں وہ فجر کے بعد سے جو کپڑے دھوتے بیٹھتی ہے تو ظہر تک پورے گھر کے کپڑے مکمل نہیں ہوتے. ظلم ہے اس کے اوپر. تو آپ کو سیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی کی سیرت سے کہ اللہ کے نبی نے عورت کے ذمے کس کی خدمت فرض کی ہے. تو فرمایا عورت کے لیے اس کا شوہر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس زمین پہ کسی کی ذات ہے اس عورت کے لیے تو وہ کس کی ذات ہے بھائی؟ شوہر کی ذات ہے. عورت پہ شوہر کی خدمت فرض ہے، اس لیے ساس سسرے اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. ورنہ ہمارے زمانے میں بیٹیاں اتنی پریشان ہیں، بعض بہویں وہ پاگل ہو جا رہی ہے ساسوں کا ظلم برداشت کر کر کے، پاگل ہونے تک کی نوبتیں آ رہی ہے. یہ بیچاریاں نہ ان کو سکون سے کھانا کھانے دے رہی ہے، نہ ان کو جینے دے رہی ہے. میرے پاس میں پرسوں کے دن ہی ایک مسئلہ آیا، وہ بیٹی بیچاری رو رو کے بولنے لگی کہ مولانا میں یہ ظلم سے اتنا تنگ آ گئی ہوئی ہوں کہ بس اب خودکشی کرنے کی نوبت آ گئی. پورے گھر کا کام میں کروں، اور کھانے کا جب نمبر آئے تو سب کا ہونے کے بعد بچا کچا اگر پیٹ بھر کے ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو جو مل گیا مل گیا. میرے ماں باپ کے گھر سے اگر فون آیا فوراً ہماری ساس کا آواز آتا، کیا بات ہے، کس کا فون آیا، بہت دیر سے بات چالو ہے. بولے میں میرے ماں باپ سے بات بھی نہیں کر سکتی. میں نے پہلے ہماری ساس کے بازو میں کھڑے رہ کے بات کرنا اپنے ماں باپ سے بھی کہ میرے والد کیسے ہے، میری والدہ کیسی ہے. میرے ایک ایک ایکٹیویٹی کے اوپر ان کی ایسی نظر ہے جیسے میں باندھی ہوں، بولے جیسے وہ پرانے قصے کہانیاں سنتے ہیں. یہی شریعت ہے ہماری، یہی اسلام ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر؟ تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے سیرت کے ذریعے سے. ہمارے شریعت میں یہ جو جوائنٹ فیملی والا سسٹم بھی جو ہے، جس میں 4 بھائی 5 بھائی ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائیوں میں محبت رہے، ایک گھر میں رہو ایک باڑے میں رہو، مگر کھانا پکانا الگ ہونا چاہیے. بھائی لوگوں کے آپس میں رہو، اور دیکھو محبت باقی اسی وقت میں رہیں گی. بھائی لوگ ایک جگہ پہ رہیں گے لیکن ان کا چولہا ایک نہیں رہے گا. الگ الگ رہو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بھائی مل کے ماں باپ کی خدمت کرو. لیکن ہمارے زمانے میں ہماری کچھ بوڑھی ماں بہنیں جو ہے ان کی مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے، اور کچھ بزرگ لوگوں کی، کہ میں جب تک زندہ ہوں میرے پانچوں بیٹوں نے میرے ساتھ میں رہنا. اب یہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. ہمارے شریعت میں سب سے پہلی چیز تو دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. اب جب تم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو تو کائے کا پردہ پھر اس کے اندر؟ یہ میں میرے دل کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہاں پہ سب علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسائل وہ جانتے ہیں کہ بھائی دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. بالکل ضروری ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی والا سسٹم اور ایک بہو کے ذمے پورے آدھے خاندان کی خدمت کا، یہ سب ہمارے انڈیا میں اس لیے ہے چونکہ ہم لوگ غیروں کے ساتھ میں رہتے ہیں. یہ سب غیروں کے رسم و رواج ہے. غیروں میں ایسا ہوتا ہے ساس کا راج چلتا ہے گھر کے اندر، ساس کی بادشاہت چلتی ہے. وہ غیروں کے طریقے کس کے گھروں میں آ گئے؟ ہم مسلمانوں کے گھروں میں آئے. تو اس کے لیے میری ماں بہنوں اور تمام ہمارے بھائی، ہم لوگ سیرت پہ اور سنتوں پہ اپنے آپ کو لائے. بھلے وہ ہم کو کڑوے معلوم ہو، بھلے وہ ہم کو ہضم نہ ہو، لیکن آنا پڑے گا. اور اس پہ آئیں گے تو ہی زندگیوں میں سکون چین اطمینان رہیں گا. ورنہ ہم نے ایسے بھی بھائی دیکھے ہیں کہ ایک دکان میں 4 بھائی نظر آنے کو تو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، مگر آپس میں آگ لگی ہوئی ہے دشمنیوں کی، لڑائی جھگڑوں کی، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ سنت کے خلاف چلنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے اور معاملات کو بھی سنت والے راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا لے.
دیکھو ہمارے مقامی ساتھیوں کی طرف سے تقاضا تو ہے بات جو ہے لمبی سے لمبی کی جائے، مگر مسئلہ یہ ہے میں رات میں 2 بجے ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں. اس کے علاوہ کل رات میں بھی میرے ایک پرانی مسجد میں جہاں امامت کرتا تھا ایک مصلی کا انتقال ہو گیا تو وہاں مجھے 12 بج گئے ہوئے تھے. پھر کل کا بھی پورا دن سیرت کے جلسوں میں شرکت میں گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے مفتی صاحب نے کہا تھا آدھے گھنٹے کی بات کیجئے. اس حساب سے میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ پھر واپس سے عصر بعد اور اس کے بعد مغرب بعد بھی بات کرنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے بھائی؟ چلو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وضو کر لے ساتھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کے بعد یہ جو سرکار میں بات ہے کہ مولانا کی سلسلے پڑے ہوئے لوگ ہیں اس کو بھی ہم دعوت دے کر کو بنائیں اور پھر مسجد کے بعد انجمن میں بات ہے تو 10,500 مولانا اور پھر مولانا کی 10 منٹ کی 15 منٹ کی واٹس ایپ کی بھی ہے.